میاں بیوی میں محبت زیادہ ضروری ہے یا احترام؟ جہاں احترام نہیں ہے وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی، تو احترام ہی محبت ہے۔ دو لگا دیں ساتھ کا، میں تمہیں پیار بہت کرتا ہوں، وہ محبت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو تذلیل ہے۔ لگا کیسے آپ سکتے ہیں؟ آپ ہاتھ اٹھا کیسے سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ تو جانوروں والی حرکت ہے۔ یہ تو یعنی طاقت کا اظہار ہے نا، کہ میں مسکلر ہوں، میں طاقت والا ہوں، تو میں اپنے ہاتھ تمہارے اوپر اٹھا سکتا ہوں۔ یہ تو انتہائی غیر مناسب فعل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کچھ خواتین کیسے بھی آ رہے ہیں کہ خواتین نے شوہر کو مارا ہے۔ وہ بھی غیر مناسب ہے۔ دیکھیں، مارنا تو کسی کا، ہاتھ اٹھانا کسی کا بھی مناسب فعل نہیں ہے، وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ مرد برس برس سے اٹھاتے رہے، اب عورتوں نے بھی اٹھانا شروع کر دیا۔ نہ وہ عمل درست تھا نہ یہ عمل درست ہے، جو ایسا کرنا نہیں چاہیے لوگوں کو۔ لیکن دیکھیں نا، میں ابتدائی میں عرض کر چکا کہ جب آپ بات کریں گے، آپ کلام کریں گے، اس کے بعد کوئی ہاتھ کیوں اٹھائے گا؟ ضرورت ہی کیا پڑے گی ہاتھ اٹھانے کی؟ شادی کے بعد سب سے زیادہ جو عام غلطی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو پہلا برس ہے نا شادی کا، اس میں آپ کو اپنی عورت کو زیادہ وقت دینا چاہیے، اس کو گھمانے پھرانے کا، ادھر ادھر لے جانے کا، یعنی وہ پہلا برس اس کا یادگار برس بنا دیں۔ مگر اس پھر کے بعد وہ وہ تانا نہیں دے گی کہ جی کبھی دیکھو پہلے تم کرتے تھے اتنا پیار، اب تم بدل وہ گئے۔ نہیں، وہ تانے وہ دیتے ہیں جن کو شادی سے پہلے آپ پیار کر چکے ہوتے ہیں، وہ یہ تانے ضرور دیتے ہیں۔ جن کو شادی کے پہلے برس میں جن کا آپ خیال رکھتے ہیں، وہ تانا نہیں بنتا، وہ ایک ایسی خوبصورت یاد ہوتی ہے جس کے سہارے وہ زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ اور اگر پہلا برس آپ نے خراب کر دیا، پوری زندگی اس کا تانا آپ کی زندگی سے نہیں نکلے گا۔ پوری زندگی وہ بار بار آپ کو یاد دلاتی رہے گی کہ جب میرا وقت تھا، میرا ٹائم تھا، اس وقت تم نے مجھ سے محنتیں کروائیں، کمائیاں کروائیں، اب کہا کہ ماں کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، وہ تم نے مجھ سے سارے کام کرائے، جبکہ وہ تمہارا اور میرا وقت تھا۔ وہ تو صاحب ایک دوسرے کو دریافت کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ اس طرح کے چکر میں پڑ جائیں گے تو اس کے نتائج تو وہی نکلیں گے جو نکل کر آ رہے ہیں آج کل آپ کے ہمارے سامنے۔ اور شوہر سب سے زیادہ کیا جھوٹ بولتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، مرد سے جھوٹ تو عورت بلواتی ہے۔ جب وہ 3 دفعہ ایک بات کہہ چکا ہے اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نے دسو نا، وہ پھر چوتھی دفعہ وہ دستا ہے جو وہ سننا چاہ رہی ہوتی ہے۔ تو جھوٹ تو مرد عورت کی وجہ سے بولتا ہے۔ اگر اس کی بات کو وہ درست سمجھتے ہوئے اس کے اوپر اس طرح سے ریئیکٹ نہ کرے، اس کو پراپر دیکھے کرے۔ مثلاً ایک صاحب باہر دوستوں کے ساتھ بوتلیں پینے بیٹھ گئے، انہوں نے شیزان کھلوا لی، کوکا کولا کھلوا لی، پان کھا لیا، سگریٹ پی لی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم دوستوں کے پاس تھے نا؟ مجھے پتہ ہے تم دوستوں کے پاس تھے۔ وہ اگر کہہ دے ہاں میں دوستوں کے پاس تھا، تو وہ کہے بس ٹھیک ہے، مان لیا اس بات کا، کہ میں نے پتہ ہے تو کتنے سے۔ وہ پھر 4 دفعہ ایک بات کرے گا، 3 دفعہ ایک بات کرے گا، 2 5 دفعہ اس میں جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ تو جھوٹ ہمیشہ مرد جب بولے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا جھوٹ بولنا درست عمل ہے، لیکن جب بھی وہ یہ غلط عمل کرے گا اس کی وجہ یہی ہوگی کہ اس کو وہاں سے اعتبار نہیں مل رہا ہے۔ اچھا، کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، کہا جا رہا نا کہ جی میں دوستوں کے ساتھ نہیں، لڑکی ہوگی، لازمی بات ہے۔ پھر اگر یہ سچ کہہ دیا جائے کہ جی لڑکی ہے تو وہ کہے گی آگے سے کہ مذاق کر رہے ہو۔ صحیح ہوتا ہاں ایسا ہوتا ہے۔ دیکھیں، کردار تو خیال رکھنا چاہیے نا۔ اب جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں ایک لڑکی بیوی کی صورت میں رکھی ہوئی ہے تو باہر جانے کا تک تو نہیں بنتی نا۔ اور اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ جھوٹ بولیں گے، آپ اس کو آپ چھپائیں گے، وہ تو برائی ہے نا۔ میں یہ جھوٹ جو آپ نے جو فرمایا تھا نا، یہ جو روزمرہ کے ہمارے معاملات میں مرد جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو صرف اس کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بول رہے تھے کہ یار اس کا دل خراب نہ ہو۔ تو سیلری کیوں چھپاتے ہیں؟ سیلری میں جو جتنے مرد ہیں نا، میں ان سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ انہیں اپنی ساری سیلری اپنی بیویوں کو دینی چاہیے، جو میری ذاتی رائے ہے۔ اور ساری سے مراد کیا، اسے بتائیں بھی میرے 1,00,000 سیلری ہے، یہ 20,000 میرا مہینے کا خرچ ہے، وہ میں نے نکال لیے، 80,000 تیرے پاس ہے، مجھ سے اب تم نے پوچھنا نہیں ہے۔ یقین کیجیے عورت سے بہتر کوئی مینج نہیں کرتا ہوتا، بہت بہتر مینج نہیں، وہ نہیں فضول خرچی۔ دیکھو اس کو جب پتہ کرایہ اس نے دینا ہے، اس کو پتہ ہے بجلی کے بل بھی اسی نے دینے، وہ کمیٹیاں ڈالتی ہیں، وہ پیسے سیو کرتی ہیں، وہ آپ کو اے سی لگوا کے دیں گی۔ یہ جو فضول خرچیاں کرنے والی ہیں، یہ بہت کم عورتیں ہیں، اور وہ زیادہ 1 سے 1.5 سال 2 سال فضول خرچی کر لے گی، پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے فائنانشل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ پھر یہی عورتیں ہوتی ہیں جو بچپن سے بیٹیوں کے لیے دہیج بنانا شروع کر دیتی ہیں، بیٹے کے لیے چیزیں دیکھنا شروع کرتی ہیں، عیدوں کو دیکھتی ہیں، کیونکہ ہسبینڈ نے بڑا کلیئر کہہ دیا کہ بھئی آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہی میری کمائی ہے۔ اور چھپائے کیوں؟ بیوی سے بھی کمائی چھپائی جاتی ہے یار، کس قدر غیر مناسب فعل ہے۔ یعنی اعتبار ہی نہیں ہے پھر تو آپ کو نا، آپ اس کے بلکہ اس کے ہاتھ میں رکھیں، اور آپ اتنے فری ہو جائیں گے نا۔ آپ یہ جو بار بار ہوتے مجھے یہ لے کے دو، مجھے اس نے کہا جو بھی لینا ہے تمہارے پاس پیسے ہیں، پیسے پڑے میرے پاس تو ہے نہیں، جو لینا ہے تو لے لے، بس یہ کہ ہے یہی جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک عجیب قسم کی ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے، اور اس سے گھر بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن مرد کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اس کی ماں کہتی ہے سارا آ کے وہ تلی تے رکھ دیتا ہے۔ وہ ماں کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوتا ہے، وہ بہن کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوتا ہے۔
اور اگر وہ ماں بہن کو دیکھ رہا ہے تو اپنی بیوی کو کہے بھی دیکھو امی کی دوائی آنی تو اسی میں سے آنی ہے، بہن کے باقی خرچے تو اسی میں مینج تم نے کرنا ہے، اور اگر تم اسے مینج نہیں کر سکتی تو پھر تمہیں پتہ تو ہے پیسے میرے پاس اور میں نے بھی اسی میں سے مینج کرنا ہے۔ یہ گفتگو سے سارے مسائل حل ہوتے ہیں، ہمارے گفتگو کم اندازے زیادہ لگتے ہیں تو اس کے نتائج پھر آپ کے ہمارے کوئی مشکل نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی رشتہ اگر آپ صاف ستھری سامنے بیٹھ کے بات کر لیں، ادروائز از آلویز ادروائز۔